بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جناب ڈاکٹر اسد الرحمان صاحب کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے EHESS پیرس سے PhD کی ہے اور اس وقت جناب حبیب یونیورسٹی کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ راؤٹلیج آتھر بھی ہیں۔ راؤٹلیج ایک بہت ہی معروف اور معتبر ادارہ ہے انگریزی کتابوں کی اشاعت کا۔ تو راؤٹلیج نے ان کی کتاب شائع کی ہے، پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ان پاکستان، لیڈرز اینڈ کانسٹیٹوئنٹس ان پنجاب۔ یہ 2023 میں راؤٹلیج نے یہ کتاب شائع کی ہے، اور ان کی ایک دوسری کتاب جو ہے وہ راؤٹلیج ہی سے زیر اشاعت ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ساؤتھ ایشیا فرام دا مارجنز۔ یہ بھی راؤٹلیج والے شائع کر رہے ہیں۔ جناب اسد صاحب جو ہیں یہ ایک کائنڈ آف لیفٹ لیننگ فلاسفی کے مالک ہیں، اور دنیا کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک مفکر ہیں، سوچنے والے ہیں، اور جو ہماری معاشرے کے زندہ اور فلیش اینڈ بلڈ پرابلمز ہیں ان پر یہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ میں ایک بار پھر جناب کو ڈاکٹر اسد الرحمان صاحب کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس میٹنگ میں کچھ گفتگو اور کچھ سوال و جواب کا ایک طرح سے سیشن ہوگا، جس میں ہم ان کے خیالات اور سننے کی ہمیں موقع ملے گا، اور پاکستان کے جو برننگ ایشوز ہیں ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ مرکوز رہے گی۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ جوہر صاحب، آپ نے جو اس نشست میں آنے کا موقع دیا۔ تو آج کی نشست جو ہے وہ اس کے موضوع کے اعتبار سے اگر ہم اس پہ دیکھیں جی، تو پاکستان کا جو اس وقت ایک سیاسی مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں، جی، اور اس کی نوعیت کثیر پہلو ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے میرے خیال میں ایک اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ جس کے اوپر انگلش کے اندر تو بہت بات ہوتی ہے، انگلش ٹیکسٹ میں بہت، انگلش پریس میں بہت بات ہوتی ہے، لیکن اردو پریس کے اندر یا اردو سننے والوں کے لیے ہمارے پاس اتنا زیادہ مواد موجود نہیں ہے، خاص طور پہ کہ آج کے اعتبار سے اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہو جی، کہ جو مسلم قومیتی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کی تشکیل ہوئی، اس کے اعتبار سے اگر میں موضوع کو محدود کر دوں کہ ہم ان دو اس کے پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم شناخت ہے وہ ایک جدید قومی ریاست میں سیاسی انصاف اور امن، جس کو ہم سٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں، ایک سیاسی جو ہے استحکام کو رکھنے کے لیے کافی اور شافی ہے آج کے دور میں؟ تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات کو یہاں سے اگر ہم شروع کریں۔ جی، یقیناً کہیں نہ کہیں سے بات ہم شروع کرنا پڑتی ہے۔ تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے دوست ہیں سید سردار علی صاحب، ان کا ایک بڑا زبردست انسائٹ ہے برصغیر، وہ برصغیر کی تاریخ کے طالب علم ہیں، اور ماڈرنٹی نے جو ایک سچویشن پیدا کی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بہت گہرائی میں سوچتے ہیں، اور اس کا ایک سلوشن ایک طرح سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دہلی سلطنت کے قیام کے بعد سے اب تک کی جو برصغیر میں مسلم تاریخ ہے، تو اس وقت ساؤتھ ایشیا کی جو مسلم سوسائٹیز ہیں وہ اپنے سب سے بڑے ایگزسٹینشل کرائسس سے دوچار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی انسائٹ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ اور جدید ریاست جو ہے وہ کہاں تک کمپیٹیبل ہو سکتے ہیں، اور کیا دو قومی نظریے اور جدید ریاست کے ہوتے ہوئے ہم اپنے کوئی سیاسی مقاصد اس شناخت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر پاکستان کو برصغیر کی جو مسلم تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا تصور سمجھتا ہوں۔ یعنی آئی بلیو دیٹ پاکستان از دا گریٹسٹ آئیڈیا ایور ٹو ایمرج فرام دی ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ مسلمس۔ اس کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ وہ اصل میں علامہ اقبال علیہ رحمت کی ایک انسائٹ ہے
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں برصغیر کے مسلمانوں میں آرزوئے جہاں بانی کو پھر سے ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو معاشروں کا طاقت کی سٹرگل میں واپس شامل ہونا جو ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی ایک اچیومنٹ ہے، یا بہت ہی بڑی ایک بات ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ طاقت کی جدوجہد میں شریک ہو جائیں۔ تو برصغیر میں جو صاحب زر استعماری حکومت تھی، تو میری گزارش یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تعلیم حاصل کرو، بعد میں یہ سیاست بازی کرنا۔ لیکن ان کے انتقال کے چند سال کے اندر ہی مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ تو اور وہ ایک طویل سیاسی عمل کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی تخلیق پر منتج ہوا۔ تو پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے بیسیوں نیریٹیوز مل جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں انگریزوں کا یہ ایجنڈا تھا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے سارے ممالک جو ہیں وہ انگریزوں نے ہی بنائے ہیں، استعمار کے پیدا کردہ ساری یہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، مختلف ملک بنے ہوئے ہیں، یہ استعمار کے بنائے ہوئے ملک ہیں۔ تو اس میں اگر پاکستان کو بھی استعمار نے بنا دیا تو کون سی ایسی قیامت آ گئی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ وہ کوسچن یہ ہے کہ ساورکر یہ کہتا تھا کہ جو ہندوز ہیں، یعنی کانگریس جو ہے وہ ایک جغرافیکل نیشنلزم کی جو ہے وہ دائی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ جو برصغیر میں یا ساؤتھ ایشیا میں پیدا ہونے والا ہر آدمی ہندوستانی ہے، اس لیے وہ ایک قوم ہے۔ اور ساورکر یہ کہتا تھا کہ ہندوز جو ہیں دے آر اے نیشن۔ نیشن جو ہے نا یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، کمیونٹی ایک پولیٹیکل ٹرم نہیں ہے۔ ساورکر یہ کہتا تھا کہ ہندوز آر اے نیشن اینڈ مسلمز آر اے کمیونٹی۔ وہ کہتا تھا کہ کمیونٹی ہونے کی حیثیت سے مسلمز ڈو ناٹ کوالیفائی ٹو لے دیئر رائٹس آن پولیٹیکل پاور۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی جو اقتدار ہے برصغیر میں، مسلمانوں کا اس پر حق جتانے کا جو دعویٰ ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ کانگریس کا بھی یہی موقف تھا، ساورکر کا بھی یہی موقف تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک کمیونٹی ہے وہ نیشن میں کیسے بدلتی ہے، یہ کوسچن تھا۔ اب اس کے لیے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی آپ لے کے آتے ہیں تو آپ امیڈیٹلی ایک کمیونٹی کو ایک نیشن میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس میں ایک کمیونٹی نیشن میں ٹرانسفارم ہوتی ہے جس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو اور آخر کار وہ کوئی جغرافیہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے۔ تو یہ جو مسلمانوں کی ارج تھی کہ دے وانٹیڈ ٹو لے دیئر کلیمز آن اے پرٹیکولر پارٹ آف ساؤتھ ایشیا، اس کے لیے انہوں نے ایک ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ، ایک مسلم ایکسپیرینس جو ہے برصغیر کا، اس کی ایک ری فارمولیشن تھی کہ ہم چونکہ ہندوؤں سے الگ، انہوں نے اپنی اس آئیڈینٹی کو الگ باقی بھی رکھا، 1000 سال تک انہوں نے اپنی اس آئیڈینٹی کو باقی رکھا۔ اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ برصغیر کی جو مسلم ہسٹری ہے اس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس میں جو ہمارے اہل دانش تھے وہ اس تاریخی عمل کو سمجھنے میں یا اس سے فائدہ اٹھانے میں، میرا خیال یہ ہے، یا اس کو تھیورائز کرنے میں یا اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان جو تھا نا، میں آخری بات کر رہا ہوں، پاکستان واز اے گریٹ ایکٹ آف اچیومنٹ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان واز دا گریٹسٹ ڈسپوزیشن which the Muslims of South Asia ever suffered۔ چونکہ پاکستان نے برصغیر کی مسلم تاریخ سے اپنی شناخت تو لے لی، لیکن اس کا ورثہ لینے سے یا اس کا انہیریٹر بننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک، یہ بڑی ایک اہم بات ہے اس لحاظ سے کہ جو ایک جدلیاتی پروسیس کا مطلب منطق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ڈسپوزیشن اور اچیومنٹ جی دونوں ایک ہی ایونٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور تاریخی پہلو سے اگر ہم اس بات پہ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نظریہ، مثلا میں پہلے کہوں گا کہ پہلے آپ اس کا ایک چھوٹا سا جواب دے دیں کہ کیا ایک سیاسی شناخت ایک معاشرے کے لیے کافی ہوتی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ شناختوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شناختیں ہوں تو ان کا کلیش واقع ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی سوسائٹی میں ایک سے زیادہ پاور کے سینٹر ہوں, ایک سے زیادہ آئیڈیالوجیز کمپیٹ کر رہی ہوں, تو جو ڈائلیکٹیکل پروسیس ہوتا ہے تاریخ کا یا معاشرے میں, اس سے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ جو ایک سوسائٹی کی پولیٹیکل کنسالیڈیشن ہوتی ہے وہ پاسبل نہیں رہتی. لیکن اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ آئیڈیالوجی انکلوسیو ہو تو وہ ساری شناختوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے. یعنی ہمیں ایک ایسی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے جو انکلوسیو ہو اور جو ایتھنیسٹیز کو, لینگویجز کو ٹرانسینڈ کرتی ہو اور جو عدل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, جو پاور کی ایسی ڈیفینیشن کرتی ہو. اس میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ دو قومی نظریہ جو تھا اس نے جس پاور سٹرکچر کو لیجٹمائز کیا وہ ٹوٹلی امپیریلسٹک اور کلونیل تھا. یعنی پاکستان بننے کے بعد ہم اس اسٹیٹ کی کوئی ری اسٹرکچرنگ نہیں کر سکے. اس کی تھوڑی بہت جو ری اسٹرکچرنگ ہوئی وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی اور اس کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ وہ جو کلونیل پاور سٹرکچر سے جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے, دے آر سو انٹرینچڈ ان پاکستان کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو ڈسلوج کرنے اور ان کو ایسے پاور سٹرکچر سے ریپلیس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جو عوام کی مانگوں کی ترجمان ہو. اچھا, اس میں جو مثلاً ایک بڑا اہم آپ کہہ لیں نقطہ نظر ہے جی تاریخ کی جو اسٹڈیز ہیں جی یا جو سماجیات کی جو اسٹڈیز ہیں, اس میں ایک جرمن برٹش اسکالر ہیں, وہ رائل ہالوے کالج کے اندر اس وقت ادھر ہی ہیں جی, اور ان کی کتاب ہے دا پالیٹکس آف سیلف ایکسپریشن, جس میں وہ بنیادی طور پر تجزیہ کرتے ہیں بیکاز ان کا ایک جرمن بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ فاشزم ان کی فیملیز نے جی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو وہ ساؤتھ ایشیا کے اسکالر ہونے کے نتیجے تو وہ 1930 سے لے کے اور جو ہے 1947 تک کی جو اردو اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ مڈل کلاسز, صحیح کہ جس کے اندر ہندوز اور سکھس اور کیونکہ پبلک سفیئر ہے, تو اس میں وہ تینوں مثلاً وہ کانگریس سے جو ہے وہ سبھاش چندر بوس کو لیتے ہیں ایک نمائندے کے طور پہ, وہ خاکسار تحریک کو ایک نمائندے کے طور پر لیتے ہیں, اور وہ ایون کمیونسٹوں سے بھی صحیح. اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ایک کلچر جو ٹرانسفارم ہوا تھا اربنائزیشن کے نتیجے میں, جو کلونیل ماڈرنٹی کی, جی تو اس سے جو ایک سیاست پیدا ہوئی وہ شناخت کی سیاست تھی. صحیح. اور وہ سوائے شناخت کے مثلا ہم نے جو بات کی ہے کہ نظریہ جو ہے, نظریے کا ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے اظہار کے اپنے اندر کوئی امکانات رکھتا ہو, جی, اس کا ایک معاشی پہلو ہوتا ہے, یقیناً, اور اس کا ایک انصاف کا پہلو یا عدل کا پہلو بھی اس کے اندر ایک شامل ہوتا ہے. دو قومی نظریہ یا مسلم نیشنلزم کی اگر ہم بات کر لیں, دو قومی نظریے سے ہٹ کے جو پاکستانی نیشنلزم ہے جو کہ مسلم نیشنلزم کی ہی ایکسٹینشن ہے, اس کے اندر شناخت کا پہلو تو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ جو دوسرے پہلو ہیں اس کے اعتبار سے کوئی بات کیوں نہیں کی گئی؟ میرا خیال ہے آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ بہت انسائٹ فل ہے. یعنی کہ جہاں تک اجتماعی عدل کا تعلق ہے اور جہاں تک معاشی مساواتوں کا تعلق ہے, اس میں دو قومی نظریہ جو ہے وہ ابھی تک ناکام چلا آتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نظریہ ہوتا ہے اس کا جو دو قومی نظریے کا جو بنیادی کام تھا وہ ہونے کے بعد وہ نظریہ جو ہے نا وہ مذہبی جماعتوں کے ہاتھ چڑھ گئے. مذہبی جماعتوں نے دو قومی نظریے کی جو ٹرانسفارمیشن کی ہے اس سے اس بات کا امکان ختم ہو گیا کہ اس سے معاشی انصاف یا عدل کے کوئی امکانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, سامنے لائے جا سکتے ہیں. اس میں سب سے جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریے نے پاکستان کے قیام کے بعد جن پاور سٹرکچرز کو جسٹیفائی کیا, جن کا جواز فراہم کیا, جو مسلسل اب تک چلی آتی ہیں, وہ پاور سٹرکچر جو تھیں وہ یہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں
ان کو اتنی انسائٹ نہیں حاصل ہوئی کہ وہ پاور سٹرکچرز ہیں وہ مکمل طور پر کلونیل ہیں، اور وہ تو انصاف کی اور جو سیلف ایکسپریشن ہے معاشروں کا اس کی وہ پاور سٹرکچر جو ہے وہ ضد تھی۔ تو اس لیے یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے نظریے نے پاور کے حصول کی جد و جہد کی، اور پاکستان بننے کے بعد ان پاور سٹرکچرز نے اس نظریے کو ریڈیفائن کیا، ایک سیلف سرونگ انداز میں دو قومی نظریے کو ریڈیفائن کیا گیا، اور اس میں جو مارجنلائزیشن ہوئی وہ عوام کی جو ایسپریشنز ہیں، ان کی جو منگیں ہیں یا معاشی انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے۔ تو پاکستان جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا آئیڈیا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ایک ڈسپوزیشن کا ایکٹ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ پاکستان کی تاریخ اور جو اس کے اسٹرائپس ہیں، اس کے جو اس کو اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو برصغیر کی مسلم تاریخ ہے وہ مودی جی کے لیے ایک وپنگ بوائے ہے، ایک وپنگ بوائے، ٹھیک ہے، یعنی مودی جی نے اگر معاشرے میں پولرائزیشن پیدا کرنی ہے، اگر ہندوؤں کو ولولہ دینا ہے، مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا ہے، آپریشن وغیرہ وغیرہ جو ہیٹ سپیچ ہے، تو مودی جی کے لیے وہ مسلم تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن پاکستان میں جو اس تاریخ کا پروڈکٹ ہے اس تاریخ کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، اس تہذیب کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ نہ اس تہذیب کا وارث ہے نہ اس کی زبان کا وارث ہے۔ یہاں یعنی کہ جو وراثت میں چیزیں ہمارے پاس پہنچیں وہ دو تھیں اصل میں، اگر براڈلی اسپیکنگ بات کریں۔ ایک تو تھی مذہب کی جو فرقہ وارانہ شناختیں ہیں جو زیادہ تر یو پی میں پیدا ہوئی، وہ پاکستان ساری منتقل ہو گئی، اور دوسرا کلونیل سٹرکچر جو تھے انگریزی کے ساتھ، انگریزی اس کی یعنی کلونیل سٹرکچر ود آل دیئر کلچرل ٹریپنگس، ٹھیک ہے، وہ یہاں منتقل ہو گئے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ جب آپس میں ملی ہیں تو اس سے پاکستانی معاشرے میں ان عدل کے جو امکانات تھے وہ مسدود ہوتے چلے گئے، اور ہمارے جو اہل علم تھے وہ کو آپٹ ہو گئے۔ جو حریت شعور ہے اس کے باقی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پاکستان کی جو اتنی بڑی اچیومنٹ ہے یا اتنا بڑا یہ ایونٹ ہے یا اتنا بڑا آئیڈیا ہے یہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ری تھنک نہیں کر سکے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی اہل دانش جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ری تھنک کرتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ جو تو اس پہ ایک ذرا دوسرے پہلو سے آپ چھوٹا سا کمنٹ، جو جی اس کا رشدی کا جو ناول تھا جی تو اس نے اس میں کہا تھا کہ انسفیشینٹلی امیجنڈ یہ پاکستان بات بدلا تو ٹھیک نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کی یہ لیکن اس گفتگو میرا مطلب خیال جو ہے کہ پہلو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ پاکستان کو یعنی کہ جس طرح کا تخیل اقبال کا تھا، ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا تخیل جس میں قومیں پیدا ہوتی ہیں اور نمو پاتی ہیں وہ بعد میں کسی کے ہاں نظر ہی نہیں آتا۔ اور اس میں سب سے افسوسناک بات یہ کہ ہماری جو مذہبی سیاست تھی، ہماری مذہبی سیاست جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا مائنارٹیز کا، جی، اور مائنارٹیز جو ہیں وہ ایک تاریخی مسئلہ نہیں تھا، وہ تقدیری مسئلہ تھا۔ یعنی مائنارٹیز کے ایشو کو جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس کا بیسک کویسچن پاور ہوتا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل سٹرگل مائنارٹیز کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ تو ان کو اگر ہم سم اپ کریں تو دے ور اسٹرگلز فار سویلائزیشنل ڈسپوزیشن آف مسلمس۔ مسلم لیگ جو اسٹرگل کر رہی تھی اس میں کم از کم ایک چیز کی اچیومنٹ تو شامل تھی نا کہ ان کو اقتدار اور کچھ ٹکڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے یہ ایک کائنڈ آف رمپ اسٹیٹس تھیں، جیسے قائد اعظم نے کہا کہ موتھ ایٹن پاکستان جو ہے وہ مجھے ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس موتھ ایٹن پاکستان میں بھی اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تہذیبی چیزوں کو حاصل کر لیں۔ بس مطلب یہاں کی جو مقامی چیزیں تھیں انہیں نظر انداز کیا گیا، زبانوں کے خلاف تعصب پھیلایا گیا۔ اسی کے اوپر میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے بس ایک چھوٹا سا جو شروع میں آپ نے ایک بات کی کہ جو نیشن اور کمیونٹی کے درمیان ایک فرق ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی کا وہ تصور ہے جو سوشولوجیکل ہے یا عمرانی ہے، ایک کمیونٹی کا وہ تصور ہے جو ریلیجیس ہے، جو کہ تھیولوجیکل بھی ہے، ریلیجیس کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے۔
کہ مسلم ایک کمیونٹی، جی جی یا عمرانی طور پر ہم کہیں گے کہ جی جاٹس ایز اے کمیونٹی، جی یا ٹھیک کوئی بھی حوالے سے. اب جو کمیونٹی کی تصور ہے، جب آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک وطن چاہیے، تو اس میں کمیونٹی کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی، کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. مثلا ایک طرف جو ہے وہ آزاد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کمیونٹی کا ایک ظاہری طور پر تھوڑا نمائندہ سا نہیں، مطلب وہ کمیونٹی کا ایک ایسا تصور رکھتے ہیں جو کہ اوپن اینڈیڈ ہے. جی اور دوسری طرف آپ کو ہمارے جو ہے وہ پاکستانی مسلم لیگ مسلم لیگی نظر آتے ہیں، جو کہ کمیونٹی کا ایک بڑا سیٹ پیٹرن، اور ان خاص طور پہ پاکستانی مسلم لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے جو علماء ہیں ان کا جو کمیونٹی کا تصور ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ اگر ایک طرف آپ نے کمیونٹی کی حد بندی کر دی، اس سے جو نیشن بن رہی ہے اس کے اوپر اس پہ کیا اثرات آئیں گے؟ مطلب آپ موتھ ایٹن، تو ایک تو چلو انگریز نے آپ کو موتھ ایٹن دے دیا، ایک آپ نے خود موتھ ایٹن کر لیا. جی جی ٹھیک ہے آپ کی بات، کہ یہ آپ کی بات سے میں براڈلی اسپیکنگ میں ایگری کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بیسک کوشچن ہے کہ وٹ از دا رائٹ پولیٹیکل ایکشن ان دا سب کانٹیننٹ فار مسلمس، اس کوشچن پہ 47 میں بھی مسلم سوسائٹی ڈیوائڈ ہوگی اور ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہے. نہیں، اس میں بس ایک اور مثلا آج تک جو ہے کہ کون مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ علماء کرتے تھے. مطلب جو ہمارے ائمہ کرام کے اس پوری اس میں ریاست کا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. ریاست یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ ریاست کو ایک اسلامی ریاست بنائی، اور اس ریاست کو آپ نے یہ سارے فرائض بھی تفویض کر دیے. یہاں میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو آئی ووڈ لو ٹو انٹرجیکٹ. یس پلیز. وہ یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اصل میں نا جو ریاست ہے نا، ریاست اپنی سٹرکچر میں یا ایز این اینٹی اپنے وجود میں ایک بالکل نئی چیز ہے. قومی ریاست جو ہے، مطلب ماڈرن اسٹیٹ جو مطلب وہ پاکستان میں ہے، لیٹن امریکہ میں ہے، جہاں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، اس کی جو بیسک ٹریپنگز ہیں وہ ایک جیسی ہیں. یعنی وہ پاور کی ایک تشکیل ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب پری ماڈرن ٹائمز میں جب لیگل ایشوز ڈیسائیڈ ہوتے تھے تو وہ علماء نہیں کرتے تھے، وہ قضات کرتے تھے. یعنی کہ ہمارا جو ساورنٹی ہے ہماری، اگر آپ ہماری لیگل ہسٹری سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، تو جو اصل میں ساورن رہی ہے وہ شریعت رہی ہے. اور شریعت کی ساورنٹی جس طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مفتی اور قاضی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے معاشرے میں پری ماڈرن ٹائم میں، اس میں ہماری جو لیگل یا جورسپروڈنس کی یا پولیٹیکل جو ساورنٹی ہے وہ ایکسرسائز ہوتی تھی. یہ کوشچن کہ کون مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ سوال کہ اسلام کیا ہے اور کون مسلمان ہے، جو ہمارا بر صغیر کا پورا دینی علوم ہے نا، ان کا مزاج اصل میں تکفیری ہے. اس میں کوئی مکالمے کا امکان بہت کم ہے، کہ گفتگو شروع ہوتے کے ساتھ ہی ہم جو پہلی ججمنٹ لے کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، وہ کہے گا تم نہیں ہو، اور مکالمہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو سوسائٹی ہے جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے یا کمیونٹی کہہ لیں، سوسائٹی اگر جدید، اس کمیونٹی کا ایک جائز انٹرسٹ ہے کہ وہ ویریفائی کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. اس کام کے لیے ہمارے ہاں ریاست کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی ریاست کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، دولت کا، یعنی جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر تھا اس کا نہیں تھا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جو ہمارا محکمہ قضاء تھا اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا. یعنی پاور سٹرکچر یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کرتی تھی. ماڈرن اسٹیٹ نے اس کوشچن کو ٹیک اپ کیا تو پاور سٹرکچر اس کوشچن کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے، پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہماری ایک طویل سیاسی اور مذہبی روایت ہے، یہ عمل اس سے مختلف چیز ہے. یعنی ہمارے جو قضاء کا سٹرکچر تھا
وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ ایک بندے کا جو سیلف سٹیٹمنٹ ہے وہ سوسائٹی کی سطح پر بھی ویریفائڈ ہونا چاہیے کہ وہ اگر مسلمان ہے اس کی یہ گراؤنڈز ہیں. تو اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ وہابیوں کا لیڈر جب گرفتار ہو گیا تو اس کو استنبول لے جایا گیا. بغاوت اس نے کی, وہ اوور کم ہوگی, وہ جو مصری تھے وہ فوجی وہاں چلی گئیں. تو جب وہاں پہنچے اس میں استنبول میں, مجھے اس کا نام بھول گیا, معافی چاہتا ہوں, تو وہاں اس کا نا وہ کیا گیا, جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا اس کے عقائد تو چیک کرو. تو اس وہابی کو بغاوت کی وجہ سے سزائے موت نہیں دی گئی, اس کو عقائد کی وجہ سے. وہ عقائد کے مرتد ہونے کا فیصلہ کس نے کیا؟ وہ محکمہ قضاء نے کیا. تو محکمہ قضاء نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو اس کے بعد پاور باؤنڈ ہوگی کہ اس کے ساتھ وہ کچھ کرے جو وہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو شریعت کی ساورنٹی جو ہے وہ جس طریقے سے مسلم معاشروں میں, اور اس میں پلورلسٹک پہلو بھی بہت زیادہ. جی, میں اس پہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قضاء بھی جو ہے, مثلا معاملہ یہ ہے کہ علم ریاست کے پاس نہیں تھا, علم ریاست کے پاس, تو وہ قضاء بھی جو ہے وہ جو علم پیدا کرنے والے ہیں وہ اس سے باہر ہیں. اس سے باہر ہے. سو اس لحاظ سے اب مفتی جو ہے وہ قضاء سے باہر ہے, اور قاضی جو ہے وہ مفتی سے اوپینین لے کے اس کو بنیاد بنا کے فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی تھی اس معاشرے میں, میرا خیال ہے کہ وہ ہیومن فریڈم کو انشور زیادہ تھا, اس کے اندر پلورلزم زیادہ, لیگل پلورلزم. جیسے جارجو گیمبن ہے نا, جارجو گیمبن نے بڑی مزیدار بات کی ہے. کہتا ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے نا وہ جس طریقے کی لیجسلیشن کرتی ہے وہ آل اور نن پہ مشتمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پروہیبٹڈ ہے, دس الاؤڈ ہے, بس ان دو کیٹیگریز کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں کرتی. کہتا ہے کہ جو عرب یا مسلم جورسپروڈنس ہے وہ 5 کیٹیگریز بناتی ہے. وہ کہتی ہے کہ صرف 2 کیٹیگریز ایسی ہیں جس میں اسٹیٹ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے, باقی 3 کیٹیگریز میں تو اسٹیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہاں ہر چیز کو اسٹیٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا. وہ چھوٹی سے چھوٹی چھینک آئی ہے جی, اس نے ویکسین لگوائی ہے کہ نہیں لگوائی ہے, اس نے اپنے بچے کو اسکول بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے, وہ فلاں نظریے پر یقین رکھتا ہے, تو اسٹیٹ اب ہر چیز میں دخیل ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ جو ہیومن فریڈمز ہیں اس کو ان چیزوں نے ڈسٹرائے کر دی ہے. میں آپ کو بڑی مزیدار مثال دیتا ہوں, آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جو تھا نا عثمانی, یہ تقریباً 38 یا 39 خلیفہ ہوئے. ٹھیک, ان میں سے 27 خلیفہ جو تھے, یا 26 یا 27, they were removed from throne ٹھیک ہے, by the decision of قاضی القضاء. اس نے فیصلہ کیا کہ شریعت نے جو خلیفہ کی شرائط بتائی ہیں یہ خلیفہ اس پر پورا نہیں اترتا, unfit for the rule, unfit to rule, تو اس کو تخت چھوڑنا پڑا, اور اس کی جگہ یعنی 27 یعنی اکثریت جو تھی. جی, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کی ساورنٹی کس طریقے سے ورک کرتی تھی. کیونکہ جو دیکھیں پولیٹیکل ساورنٹی کا جو ایشو ہے نا, ہمارے جو علماء ہیں وہ اس کو صحیح ایڈریس نہیں کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بالکل ایمیننٹسٹ کانسیپٹ جو ہے پولیٹیکل ساورنٹی کا, آپ ہم سے زیادہ اس میں پڑھے ہوئے ہیں, وہ منسوب کر دیا اللہ کی طرف. جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ ساورنٹی کی جتنی بھی بحثیں ہیں اس میں کوئی ایک آدھ بحثی ہو, میں اب ان فلاسفر کا نام بھول گیا ہوں, جو اکاؤنٹیبلٹی کو ساورنٹی کا حصہ نہیں مانتے. اکثریت جو فلسفی ہیں پولیٹیکل تھیوری وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ساورنٹی کا حصہ ہے. جی, جو عقیدے کی ساورنٹی ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس میں تو اکاؤنٹیبلٹی کا کوشچن پیدا ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو پولیٹیکل ساورن بنا دیا تو اب ہمارا گٹر صاف نہیں ہوتا تو کس سے پوچھنا ہے ہم. جی, تو وہ کافی حد تک اس لحاظ سے جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دا ڈیتھ آف دا کانسیپٹس جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے. اسی لحاظ سے جو کمیونٹی کی طرف سے لانے گیا, جو ہمارا دوسرا اور آخری اس کے اندر جو اس گفتگو کے اندر اس نشست کے لحاظ سے, کہ جو کمیونٹی کا تصور ہے, تو اب ایک انسانی معاشرہ جو پچھلے 5000 سال سے کم از کم اس خطے کے اندر آباد ہے, جو اپنا ایک تاریخی شناخت رکھتا ہے, ایک تاریخی تسلسل ہے, کہ جس کے اندر جو ہے وہ ذات, برادری, جس کے اندر قبیلہ اور یہ ساری شناختیں بھی موجود ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ جب جدید ریاست اور جدید سیاسی نظام کے آنے سے شناختیں پولیٹیسائز ہوں گی تو اس کے اندر سے نئی سیاسی شناختیں بھی برآمد ہوں گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو وہ کوئی بھی کمیونٹیز, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہم اس کو اب اسلامی کمیونٹی کے تصور سے باہر لا کر عمرانی سطح پر اگر ہم بات کریں تو وہ اپنے آپ کو بلوچ کہہ لیں گے. صحیح.
وہ اپنے آپ کو سندھی کہیں گے، وہ اپنے آپ کو سرائکی کہیں گے. تو جو اسلام دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس کے، یا جو مسلم نیشنلزم ہے اس کے اوپر اس نے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئیں کہ ہم ٹھیک ہے کہ پہلے چلے انسفیشینٹلی امیجنڈ ہم نے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا کہ ایک یہ والا واقعہ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن بعد ازاں ہم کیوں ان شناختوں کو بھی جو کمیونٹی ہماری جو نیشنل کمیونٹی ہے اس کا حصہ نہیں بنا پائے؟ ہاں، یہ اصل میں بہت بڑا کوشچن ہے میرا خیال ہے. اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کمیونٹی کا تصور ہے نا اس میں اٹانومی شامل ہے. آپ سوشالوجی کے عالم ہیں تو جو یعنی کمیونٹی ایک ایسا انسانی اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر پاور کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی. جی. اگر اس میں پاور کی ڈپلائمنٹ ہو گئی تو وہ اس کی سوشل اور اکنامک سپیسز میں اف دے بیکم ٹولز فار دی ڈپلائمنٹ آف پولیٹیکل پاور تو کمیونٹی وہ رہتی نہیں ہے، پھر وہ سوسائٹی بن جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہیومن کمیونٹیز کے آٹونومس اسٹرکچر کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. ایز سون ایز ٹیکنالوجی انٹرز دا کمیونٹی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ انیویٹیبلی ٹول ہے ایک پاور کی ڈپلائمنٹ کا، اور اس میں خاص طور پر کیپٹل کے جو پریفرنسز ہیں ان کی ڈپلائمنٹ کا ٹیکنالوجی ایک ٹول بن جاتی ہے. اب اس میں جو سب سے افسوسناک پہلو دو قومی نظریے کے حوالے سے سامنے ہے وہ ہے اس کی ایک نیرو ایکسکلوسیوٹی، ناٹ ٹو ریکگنائز دی ادر آئیڈینٹیٹیز. جی. مثال کے طور پہ دو قومی نظریے کے بلوچ آئیڈینٹیٹی کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے، پشتون آئیڈینٹی کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے. تو دو قومی نظریے کو جس مونولیتھک طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے یہ اس سے پیدا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ کوئی کلچر، کوئی ایتھنیسٹی، کوئی وے آف لائف جو ہے وہ اپنے یا دو قومی نظریہ اپنے آپ کو ان کے اگینسٹ کھڑا کرے. دس از ویری انفارچونیٹ. یعنی اس میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے نا اس کی جتنی تعبیریں ہوئی ہیں وہ بھی ایکسکلوسیوسٹ ہے نا. تو دو قومی نظریے کی جو نئی تعبیر پاکستان کے سامنے ہوئی اس کا ایک پرپز تھا کلونیل سٹرکچرز کو جسٹیفائی کرنا، اور دوسرا اس کا مقصد تھا مقامی شناختوں کو بلڈوز کرنا. تو جو مقامی شناختوں کو بلڈوز کرتے وائی بلڈوز دوز مقامی. جی. اس کی یہی مطلب اس پہ اوپر ہی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ مثلا ایک وہ یوزلی جو ڈیبیٹ موجود ہے اور میں اس سے ایگری نہیں کرتا کافی حد تک، لیکن کہ جی کیونکہ جو اسلامی ریاست بنائی جا رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے مقامی شناختوں کو بلڈوز کرنا جو ہے وہ اس کا ایک لازمی قضیے کا اس کا حصہ ہونا تھا کہ اس سے ہی یہ جی جی تو یہ اس لائک کہ جیسے وہ نا پوٹنگ ہارس بیہائنڈ دا کارٹ نا، تو وہ اس طرح کا والا جی 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 واقعہ ہے. کوئی شک نہیں. پوسٹ ہاک اس کو ایک پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں، ایک فالسی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھنے مسئلہ یہ ہے کہ مثلا آپ ایک ایجوکیٹر ہیں، آپ لوگ ہم سب انسان ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم دوسری کمیونٹی سے ملتے ہیں، ہم ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کو سپیس بھی دیتے ہیں. لیکن جو ہماری ریاستی اشرافیہ تھی یہ اس چیز کو بھی سینٹیمنٹس کو سمجھنے میں کیوں ناکام رہی؟ میرا خیال ہے اس کے دو بہت بڑے فیکٹرز ہیں اور دونوں فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے ڈیسائسولی اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا. پہلا ہے جو ہمارے اسٹیٹ کے تمام انسٹیٹیوشنز کا جو کلونیل سٹرکچر ہے. کلونیل سٹرکچر وہ اپریسو تھا، اینٹی پیپل تھا، ایکسپلائٹیٹیو تھا. اس کے تمام انسٹیٹیوشن جو تھے وہ ایکسٹریکٹیو تھے اور اس لیے وہ عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی اسپیس نہیں رکھتے تھے. یعنی جو کلونیل سٹرکچر یہاں انہیریٹ ہوئے دے ور ویری ویل انٹرینڈ، ویری پاورفل، دے ور دا سول پاورفل. اچھا، ان انسٹیٹیوشن سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ مقامی کلچرز، اب دیکھیں زبانیں جس تیزی، کچھ اس میں ماڈرنٹی کے بھی ایشوز ہیں کہ ماڈرنٹی نے جو فورسز انلیش کی ہیں وہ کلچرز کو، ان ساری چیزوں کو فنش کرتی چلی جا رہی ہیں. زبانوں کو دنیا میں بے شمار زبانیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک فیکٹر تھا وہ کلونیل ادارے اور دوسرا بہت بڑا فیکٹر تھا پولیٹیکل اسلام. ٹھیک ہے.
پولیٹیکل اسلام جو ہے نا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل اسلام ایک ٹول ہے ان پاور سٹرکچرز کا جو گلوبل ہے، جو امپیریلسٹک ہیں، جو کلونیل ہے. موسٹلی پولیٹیکل اسلام ان کا ٹول ہے. اور وہ پولیٹیکل اسلام جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سامنے لے کے آتا ہے وہ اینٹی پیپل ہوتی ہے. اب اسلام میں کسی کا پنجابی، پٹھان، سرائکی، سندھی، بلوچ، پشتون ہونا جو ہے، اس کی کوئی معنویت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو انسانوں کی یہ جو فریڈم ہے اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل آئیڈیالوجی کام کرتی ہے تو جو سوشل ایک کنسالیڈیشن ہے جی وہ پاسبل نہیں رہتی. انسانی فریڈمز پاسبل نہیں رہتی. یعنی دیکھیں اس میں اور بھی بڑے مسائل ہیں نا. اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈسکورس ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہندوؤں والا کلچر ہے، ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. بھئی خدا کے بندو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا کلچر ایک ہو سکتا ہے تو میرا اور پرشوتم داس کا کلچر ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا ایشو ہے؟ یعنی جب میں نے اپنی بنیادی شناخت کو قائم رکھا ہوا ہے، میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اپنا جو دینی اس کے لیے احکام ہے میں ان احکام پر کاربند ہوں. اس کے بعد میں شادی کی ساری رسومات ہندوانہ کرتا ہوں، میں ڈریس وہی پہنتا ہوں جو ہندو پہنتے ہیں، میں وہی زبان بولتا ہوں جو ہندو بولتے ہیں، میرا گھر کا رہن سہن جو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ہندوؤں سے حاصل کی ہیں. تو اس میں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. تو اسلام کی ایک ریسٹرکٹیو اور ایک نیرو اور اس کی جو ایک بہت ہی نیرو مائنڈیڈ جو ایک تعبیر کی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ سر یہ آج کی نشست بہت کے لیے شکریہ، کافی بہت ہے. پھر اس کے بعد کے جو مستقبل کا جی یقیناً کیا اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے کہ جو اس وقت پاکستانی ریاست کے اندر جو ایک سماجی، سیاسی، معاشی خلفشار ہے، وہ اس کے اندر جن بھی مطلب ہم نے کرداروں کو کسی حد تک جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی حل کی طرف اگر ہم اس پہ بات کریں بالکل بالکل تو پھر ہم اس کے اوپر میں بہت شکر گزار ہوں. اس پہ بات کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا اور اتنی قیمتی گفتگو کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.